بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قصص الانبیاء کی اس بابرکت سیریز میں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صالح علیہ السلام تک کے واقعات پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس عظیم ہستی کا تذکرہ کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اپنا دوست ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ وہ عظیم نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ صرف ایک نبی کی داستان نہیں بلکہ انبیاء کرام کی ایک عظیم نسل کا آغاز ہے۔ اسی مبارک دور میں حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی تھے اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور کچھ عرصے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی گئی۔ انہی کے نسل سے بے شمار انبیاء کرام مبعوث ہوئے، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی یعنی انبیاء کے والد بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی ہلاکت کے بعد کئی صدیاں گزر چکی تھیں۔ وقت کے ساتھ لوگ پھر اللہ کی توحید سے دور ہو گئے، بت پرستی دوبارہ عام ہو گئی۔ انسان نے اپنے ہاتھوں سے پتھر اور لکڑی کے بت بنائے، پھر انہی کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ اسی دور میں عراق کے قدیم شہر بابل میں ایک ظالم اور مغرور بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام نمرود تھا۔ اس کا غرور اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا۔ لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے اور اسی کے حکم کو آخری فیصلہ سمجھتے تھے۔ اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا ذکر قرآن میں آزر کے نام سے آیا ہے، بت تراشنے کا کام کرتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، پھر انہیں لوگوں کے ہاتھ فروخت کرتے۔ یہی بت لوگوں کے معبود بن جاتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان اپنے ہاتھوں سے پتھر کو تراشتا ہے، پھر اس پتھر کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے یہ منظر دیکھتے تھے، مگر ان کا پاک دل کبھی اسے قبول نہ کر سکا۔ وہ بار بار سوچتے تھے، یہ بت نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان، پھر لوگ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہی سوال انہیں ہر وقت بے چین رکھتا تھا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک روشن ستارہ چمک رہا تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب ستارہ غروب ہو گیا تب فرمایا، میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند نکلا، وہ پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ مگر جب چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا، اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر سورج طلوع ہوا جو سب سے بڑا اور روشن تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن شام ہوئی، سورج بھی غروب ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا اعلان فرمایا، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ الفاظ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھے بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک پیغام تھا کہ عبادت صرف اسی اللہ کی ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، جو کبھی غروب نہیں ہوتا، جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ موت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو نرمی، حکمت اور دلیل کے ساتھ اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ سب سے پہلے اپنے والد آزر کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے والد،
آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے؟ لیکن آزر نے نصیحت قبول کرنے کے بجائے غصہ کیا اور کہا، اگر تم نے ہمارے معبودوں کے خلاف بات کرنا بند نہ کیا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ باپ کی دھمکی سن کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بد دعا نہیں دی، بلکہ نہایت ادب سے فرمایا، آپ پر سلام ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا۔ ناظرین، یہی انبیاء کرام کا اخلاق تھا، مخالفت کے جواب میں بھی نرمی، نفرت کے جواب میں بھی خیر خواہی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو توحید کی پوری طرح سے دعوت دینے لگے، مگر قوم اور ان کے بادشاہ نمرود نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وقت قریب آ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو ہمیشہ کے لیے باطل کے ایوانوں کو ہلا دیا۔ ایک دن ایسا آیا جب پوری قوم اپنے سالانہ مذہبی میلے کے لیے شہر سے باہر چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ حق کو واضح کرنے کا بہترین وقت ہے۔ آپ اکیلے بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں بڑے اور چھوٹے بے شمار بت سجے ہوئے تھے، ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت سے کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ تب آپ نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور اللہ کے حکم سے تمام چھوٹے بت توڑ دیے، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اسی کے کندھے پر لٹکا دی۔ جب قوم میلے سے واپس آئی تو اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر چیخ اٹھی۔ انہوں نے پوچھا، یہ کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمیشہ ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لایا گیا۔ انہوں نے پوچھا، ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو اس بڑے بت سے پوچھ لو، شاید اسی نے یہ سب کیا ہو۔ یہ جواب دراصل قوم کو سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ بت نہ تو بول سکتے ہیں نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن ضد نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ انہوں نے سچ کو ماننے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا، کئی دن لکڑیاں جمع کی گئیں، یہاں تک کہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کوئی انسان اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجیق میں باندھ کر آگ کی طرف پھینکا گیا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے حکم سے وہ آگ جو سب کچھ جلا دے رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے باہر نکل آئے تو وہ حیران رہ گئے، مگر اکثر لوگوں نے پھر بھی ایمان قبول نہ کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی سرزمین چھوڑ دی اور ہجرت فرما لی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اولاد نہ تھی، بڑھاپا آ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کو خوشخبری عطا فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور کچھ
عرصے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی گئی۔ نام ابھی شیر خوار ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی جہاں ابھی کچھ بھی نہیں تھا وہاں چھوڑ آئیں۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ درخت، نہ کوئی آبادی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا پھر اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے قریب سے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا جو آج بھی جاری ہے۔ چند برس بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے بیٹے کو سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا۔ یہی واقعہ آج عید الاضحیٰ کی قربانی کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک عظیم ذمہ داری سونپی۔ باپ اور بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ دیواریں بلند کرتے ہوئے دونوں یہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جس کی طرف دنیا بھر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں 3 عظیم سبق دیتی ہے۔ پہلا، توحید پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کرو، چاہے پوری دنیا مخالفت ہی کیوں نہ کرے۔ دوسرا، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرو، چاہے آزمائش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ تیسرا، اگر بندہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرے تو آگ بھی اس کے لیے گلزار بن سکتی ہے۔ اسی اخلاص، صبر اور اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا بلند ترین مقام عطا فرمایا اور قیامت تک آنے والی امتوں کے لیے انہیں ایک کامل نمونہ بنا دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دین کی یہ دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے اس نیکی کے کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے اور آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بنانے کا جذبہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔